جی، اب تک جو بات چل رہی تھی وہ دم اور تعویذات پر دلائل کی چل رہی تھی۔ اب میں آپ کو تمیمہ، رقیہ، تیولہ، تعویذ، نشرہ اور دم کے مطالب کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں یہ بتلاؤں گا، تاکہ اس فیلڈ میں پیدا ہونے والے تعارضات کا ازالہ ہو سکے۔ ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ جب تک دلائل کے اس حصے کو آپ غور سے نہیں سنیں گے یہ ہرگز آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن سمجھنا ہے تو پریشان بھی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بار بار اس حصے کو سنیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گا۔ اور جو عالم دین ہوں ہو سکتا ہے انہیں ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے تو اس پر اللہ کے شکر گزار ہوں، تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں علم نہیں رہتا، رخصت ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دعا اور دوا کے علاوہ ایک اور طریق رائج تھا جس کو تمیمہ کہتے تھے، اور تمیمہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کو دفع ضرر کی علت تامہ مانا جاتا تھا، اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے کافی و شافی سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں سیپیاں، گوگے، منکے، جانوروں کی ہڈیاں اور جنگ میں اپنی ترکش سے یا کمان سے ٹوٹ جانے والا تانت جس کو اپنے گلے میں پہنتے تھے یا اپنے جانوروں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے، اس کو بھی تمیمہ کہا جانے لگا۔ جیسے عربی زبان میں خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں، اسی طرح ہر عقل پر پردہ ڈالنے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زنا کس کو کہتے ہیں یہ کون نہیں جانتا، اور مجازن بد نظری اور بری نیت سے چھونے یا بری نیت سے اس کی طرف چلنے کو بھی احادیث میں زنا کہا گیا ہے۔ تمیمہ کا مادہ تممہ ہے۔ امام لغت ازہری کہتے ہیں کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور یہ وہ من کے ہوتے ہیں جو اہل عرب اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے ہیں، لٹکایا کرتے ہیں، تاکہ بچے بد نظری سے دور رہیں۔ المغرب جلد 1 اور تہذیب اللغہ جلد 14 میں یہ بات موجود ہے، اور دیوان الحذلیین میں یوں فرمایا گیا ہے کہ وہ باطل ہے۔ جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو کوئی تمیمہ کام نہیں دیتا۔ اور امام لغت علامہ خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ تعویذ ہی تمائم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس میں آیت قرآنیہ اور اللہ کے اسماء و صفات ہوں ان کی کوئی ممانعت نہیں۔ اور امام ازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سیور یعنی لکھی ہوئی عبارتوں کو تمیمہ کہتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ مغرب جلد 2 صفحہ 107 پر حوالہ موجود ہے۔ اچھا، تعویذ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اس لفظ تمیمہ کے مقابلے زمانہ اسلام میں تعویذ کا استعمال ہونے لگا۔ تعویذ یہ لفظ تعوذ سے نکلا ہے، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی پناہ چاہنا اور مدد طلب کرنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں ہر اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں جو امراض کے دفعیے کے لیے یا آفتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ بعض اوقات آیات قرآنیہ، ادعیہ مسنونہ کے ذریعے سے بھی نظر اور جادو، شیاطین، آسیب اور امراض کے دفعیے کے لیے پناہ لی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں۔ اچھا، رقیہ کیا ہے؟ کبھی کبھی رقیہ پر بھی لفظ تعویذ کا اطلاق ہوتا ہے، اور جز المسالک، بریقہ اور مصباح اللغات میں رقیہ کے معنی دم کے علاوہ تعویذ بھی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ دم کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے دم کو بھی رقیہ کہتے ہیں۔ اور خود بخاری شریف جلد 2 صفحہ 850 حاشیہ نمبر 4 پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، رقیۃ ہوا بمعنی تعویذ۔ اس لیے عربی زبان میں جہاں لفظ رقیہ آئے گا اس سے پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں مراد ہوں گے، لہذا عربی کے لفظ رقیہ کا اردو ترجمہ دم اور تعویذ دونوں کیا جائے گا تاکہ پورا مفہوم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ البتہ اردو میں پھونکنے کو دم کہتے ہیں اور لکھ کر دینے کو تعویذ کہتے ہیں۔ اچھا، تمیمہ جاہلیت اور اسلام کی تعویذ میں فرق کیا ہے؟ دور جاہلیت کا تمیمہ اور اسلام کی تعویذ میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جسے وہ پہنتے تھے اسی کو نفع و ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے، اور اسلام میں دفع ضرر کے 3 اسباب ہیں: مقطوع، مظنون اور موہوم، اور اسلام میں تعویذ کو موہوم اور موصوف مانا جاتا ہے، صرف ایک ذریعہ اور سبب مانا جاتا ہے، مسبب نہیں مانا جاتا، یعنی اس کو علت تامہ نہیں مانا جاتا بلکہ بطور سبب اس کو لیا اور دیا جاتا ہے۔
تاکہ اس کے ذریعے سے پناہ لی جائے یا برکت حاصل کی جائے۔ لہذا صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر تعویذ کو تمیمہ کہنا دور جاہلیت کے تمائم اور اسلام کے تعویذ میں فرق نہ جاننے کی دلیل ہے۔ اور تیولہ کہتے ہیں محبت کا ایسا تعویذ جس میں جادو ہو یا اس کے اندر غیر اللہ سے استمداد طلب کی گئی ہو، اور جادو واقعی حرام ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لوگوں کو جادو سکھا کر شیاطین نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ہاں، اگر ظلم سے بچنے کے لیے، جائز محبت کے لیے، بھائی بہنوں میں اتحاد کے لیے، میاں بیوی میں اتفاق کے لیے، ماں باپ میں محبت و الفت کے لیے، اپنے بچوں سے توجہ درکار ہو اس کے لیے، جائز حدود تک آیت قرآنی یا اسماء و صفات کا ورد کرتا ہو یا سبب اپناتا ہو تو وہ تیولہ میں داخل نہیں ہے، اور یہ بالکل جائز و درست ہے۔ اور ناجائز محبت کے لیے جائز دم اور جائز تعویذ دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اور نشرہ کہتے ہیں اگر کسی پر جادو کیا جائے تو جادو کا توڑ اسی طرح جادو سے کیا جائے، یعنی جادو کا توڑ جادو سے جس میں شیاطین سے استمداد ہو یا غیر اللہ کو پکارا جائے تو یہ واقعی شیطانی عمل ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جادو کا توڑ اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جادو کا توڑ جائز طریقے سے کرنے کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن المسیب سے پوچھا اور نشرہ کے علاج سے متعلق سوال کیا تو حضرت سعید ابن المسیب نے مجھے اس کی اجازت دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میں آپ کی جانب سے اس کے جواز کی روایت بیان کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بیان کرو۔ اللہ 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 اللہ